یہ شخص جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، جو خود کو نبی بتا رہا ہے، اس کے تعلق سے میں ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور آخری نبی ہونے کا یہ مردود اعلان کر رہا ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو شخص ہے نا، تو چونکہ اس کا گیٹ اپ سے یہ محسوس ہو رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ یہ شخص تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ تبلیغی جماعت کون سی؟ جو مولانا سعد صاحب جو دہلی کے ہیں اور وہ اس جماعت کے امیر ہیں، جو تبلیغی جماعت ہے وہ اس کے امیر ہیں۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ انہی کی جماعت سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، یہ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والا شخص ہے۔ تو میرے پاس بھی کئی لوگوں نے میسیجز کیے اور بتایا کہ بھائی آپ دیکھیے، اس کی ٹوپی دیکھیے، چونکہ اس دور میں جو علامات ہیں نا، جو جن چیزوں سے ہم پہچانتے ہیں، انسان کو پرکھتے ہیں، وہ گیٹ اپ ہے۔ گیٹ اپ یعنی کہ اگر کسی انسان کی اونچی ٹوپی دیکھتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں بھائی یہ کوئی بریلوی سنی ہے، کہ کسی انسان کی ہلکی ٹوپی دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ انسان دیوبندی ہے، کسی انسان کا اونچا پاجامہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دیوبندی ہے، نیچا پاجامہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بھیا یہ بریلوی ہے۔ حالانکہ اونچا پاجامہ پہننا تو سنت ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے اپنے تہمد کو یا پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے لتھیڑا، قیامت کے دن وہ حصہ آگ میں ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اس کی طرف نظر شفاعت بھی نہیں کروں گا۔ اور آقا علیہ السلام نے اس جملے کو 3 بار فرمایا، بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ لیکن چونکہ دنیا میں ایک پہچان بن گئی نا، ٹوپی اور گیٹ اپ اور کپڑوں سے پہچان بنی ہوئی ہے کہ بھائی یہ انسان فلاں ہے، یہ انسان فلاں ہے۔ پگڑیوں کے بھی اپنے اپنے الگ الگ رنگ ہیں۔ ہری پگڑی جو باندھے ہوئے ہے اور ہرا دوپٹہ ڈالے ہوئے ہے وہ کہا جاتا ہے بھیا یہ اتاری ہے۔ جو انسان دوسرے کلر کی پگڑی باندھے ہوتا ہے وہ کہا جاتا ہے بھیا یہ انسان بریلوی ہے۔ جو بالکل وائٹ ہلکی پگڑی باندھے ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ انسان جو ہے وہ یہ دیوبندی ہے۔ تو یہ وہی ہو رہا ہے نا کہ پوری طریقے سے ہم جو انسان کو جج کر رہے ہیں وہ اس کے گیٹ اپ کو لے کر رہے ہیں۔ تو اسی تعلق سے یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ انسان جو محمد اسرائیل جو خود نبی ہونے کا دعویٰ پیش کر رہا ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ ہے۔ دیکھو یاد رکھو، میرا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں بات سچی کرتا ہوں۔ دنیا کے اندر جتنی بھی جماعتیں ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں، وہ آپس میں لوگوں کے اختلاف ہیں، ہمارے سب سے اختلاف ہیں، سب کے ہم سے اختلاف ہیں، ہر انسان کے ایک دوسرے سے اختلاف ہیں، ایک جماعت کا دوسری جماعت سے اختلاف ہے، لیکن ہر انسان کا جو ایک مشن ہے، وہ مشن میں تو یہی ہے کہ آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور ہمارے نبی جو ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس پر پوری دنیا میں جتنے بھی فرقے ہیں سب کا اتحاد ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے قائل ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخر الزمان مانتے ہیں سارے ہی لوگ، چاہے وہ کوئی ہوں، کوئی بھی دنیا کا شخص ہو، اگر وہ انسان اسلام سے تعلق رکھتا ہے، پھر چاہے وہ جماعت کسی بھی جماعت سے تعلق رکھے، لیکن وہ اس کا نظریہ یہی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزمان ہیں۔ تو یہ کسی کے کپڑے یا لباس دیکھ کر یہ جج کر لینا کہ یہ کوئی کروا رہا ہے، جیسے ہم سے ایک شخص نے کہا کہ یہ تبلیغی جماعت والوں کا کام ہے۔ میں کسی قسم کی کوئی طرفداری نہیں کر رہا ہوں، لیکن بات سچی بتا رہا ہوں کہ بھائی دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ہو، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا، وہ یہ نہیں کر سکتا کہ کسی کو یہ کہنے پر مجبور کر دے کہ تم اپنے آپ کو نبی بتاؤ، یہ کسی کا کوئی ارادہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو یہ الاؤنسمنٹ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں 14 صدی پہلے خود ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا تھا کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، اور وہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ کافر اور جہنمی ہیں جو یہ کر رہے ہیں، یا ان کا سپورٹ کرنے والے لوگ، جیسا کہ قادیانی نے خود نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے ماننے والے ہزاروں لوگ آ گئے اور وہ لوگ پیسہ ان کو دے دے کر اپنا خود کو نبی بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے نبی مانو میں تمہیں پیسہ دوں گا۔ لیکن یہ جو کسی کے اوپر الزام لگانا کہ لوگ پیسہ دے دے کر یہ تبلیغی جماعت کا کام ہے یا فلاں جماعت کا کام ہے یا اتاری والوں کا کام ہے کیونکہ اس کے گیٹ اپ سے لگ رہا ہے، یہ ایک بہتان ہے۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی پالنا، یا کسی کے بارے میں اگر آپ بدگمانی پال لیں تو اس سے اس کا نہیں آپ کا نقصان ہے۔ تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس بات کو کوئی اور رخ نہ دے دینا، مجھے یہ نہ کہنے لگنا کہ بھائی شاید میں کسی قوم کی صفائی پیش کر رہا ہوں، کسی فرقے کا کوئی نمائندہ ہوں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے۔ لیکن میں شریعت کی بات اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ بدگمانی سے بچ جائیں، تاکہ قیامت کے دن آپ سے اس بارے میں سوال و جواب نہ ہو۔ مدرسے کی چھت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ لیڈیز مدرسے کی 3ری منزل کی چھت ہے۔
اس کے اوپر تقریباً ابھی 12 کمرے بننے ہیں جس میں لڑکیوں کے رہنے کا انتظام ہوگا، بچیاں جس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، بیرونی بچیاں بھی یہاں پر رہتی ہیں۔ تو بہرحال اس مدرسے کو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو یہاں تک بنایا ہے۔ اب آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں۔ ہزاروں سینکڑوں روپے ہم لوگ ادھر ادھر برباد کر دیتے ہیں، لیکن جو بھی پیسہ اگر ہمارا راہ خدا میں خرچ ہو جاتا ہے، مدرسوں مسجدوں میں خرچ ہو جاتا ہے، تو پوری زندگی اس کا ثواب ملتا ہے۔ ہم مر جاتے ہیں، قیامت تک جب تک اس مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے گی، جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا کرتا رہے گا۔ تو اب آپ کے پاس صرف 2 آپشن ہیں، یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی فیک ہے، یہ کوئی پیسہ کمانے کا نیا چکر ہے، تو آپ چھوڑ کر اس ویڈیو کو جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان مدرسے اور مسجد کے نام پر چندہ کر کے اپنا پیٹ بھرے گا تو قیامت کے دن وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا، خود اس کو حساب دینا پڑے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کو تقریباً 1 کروڑ روپے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، آپ کے تعاون کی برکت سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ اگنور نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ السلام